بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم کلاس 9 اسلامیات کا چیپٹر 7 لیسن نمبر 3 جس کا نام ہے اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ کوسچن شیئر کرنے ہیں اور آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے، کیونکہ میں صرف کوسچن شیئر کروں گی۔ اگر زیادہ کمنٹس ہوئے ان کے آنسر کے لیے تو پھر میں آپ کے ساتھ آنسر بھی شیئر کروں گی، سو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ فیوچر پلاننگ صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی کامیابی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام بھی جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی کی جائے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ ٹل دا اینڈ۔ اسلام میں فیوچر پلاننگ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پوائنٹ سے ہم لیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم کل کے لیے آج سے تیاری کرو، یعنی کل کی تیاری تمہیں آج سے ہی شروع کرنی ہوگی، یعنی پلاننگ بھی ایک اسلامک ویلیو ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگزامپل، یعنی ان کی جتنی بھی زندگی ہے، ان کی زندگی میں جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان مثالوں سے سیکھنا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا پلان بنایا، انہوں نے کیو میں سٹے کیا، پھر جو فوڈ کا ارینجمنٹ بھی انہوں نے کیا، راستہ انہوں نے چینج کیا، یہ سب فیوچر پلاننگ کی تھی۔ یہ فیوچر پلاننگ کی ایک بیسٹ اگزامپل ہمارے لیے ہے۔ اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سکسیس پلاننگ کے بغیر ناممکن ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے وائی فیوچر پلاننگ از امپورٹنٹ ان اسلام، یعنی فیوچر پلاننگ اسلام میں کیوں ضروری ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، وقت ضائع نہ کرے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اس کو غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی فیملی اور سوسائٹی کے لیے بہترین کنٹریبیوشن دینے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے۔ لاسٹ والا پوائنٹ ہے پریکٹیکل ایریاز آف پلاننگ، یعنی کون سے ایریا ہونا چاہیے جس میں ہمیں پلاننگ کرنی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہماری آئے گی جی تعلیم کی پلاننگ، یعنی ایجوکیشنل گولز کیا ہے، آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، کیا بننا چاہتے ہیں، آپ نے گول سیٹ ابھی سے ہی کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آئے گا کیریئر اور روزگار کی پلاننگ، یعنی آپ کا کیا کیریئر ہونا چاہیے، آپ کو روزگار کے لیے کیا کیا موقع ملنے ہیں، کیا کیا آپ نے کرنا ہے روزگار کے لیے، یہ ساری چیزیں بھی پلاننگ سے ہی ہوں گی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آئے گا دینی اور دنیاوی رسپانسبلٹیز کو بیلنس کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف دین کو پکڑ لیں دنیا کو چھوڑ دیں، اور دنیا کو پکڑ لیں یا دین کو چھوڑ دیں، ایسے نہیں کرنا۔ آپ کی جو دینی رسپانسبلٹیز ہیں آپ نے اس کو بھی لے کے چلنا ہے، اور جو دنیاوی رسپانسبلٹیز ہیں آپ نے ان کو بھی لے کے چلنا ہے، یعنی ان کو اپنے بیلنس میں رکھنا ہے۔ سب سے لاسٹ میں امپورٹنٹ، سب سے موسٹ امپورٹنٹ آپ کی رسپانسبلٹی اور وہ جو آپ کی پلاننگ جس کے لیے آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہوگی، وہ ہے آخرت کی تیاری۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا پلاننگ ہونی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری ابھی سے ہی کرنی چاہیے۔ اس کی پلاننگ ہمیں آج سے ہی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، ہم مسافر ہیں، ہم نے کل کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، تو کل کو ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے ہی پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں برے کاموں سے منع کرنا چاہیے اور خود بھی رکنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے، ہر ایسے وہ کام کرنے چاہیے جس کا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑنے چاہیے جن سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس لیسن کی ایکسرسائز، آپ نے ساتھ ساتھ ان کے نشان لگاتے جانا ہے۔ سب سے پہلے MCQ شیئر کروں گی تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی نشان لگاتے جانا ہے، اس کے بعد کوشچن شیئر کروں گی تو وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ نشان لگا لینے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہیں اور بعد میں ریوائز یا یاد کرنے کے لیے آپ کو آسانی رہے۔ سب سے پہلے MCQs آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ MCQs نمبر 1 ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی کیا ہے کہ انسان تیاری کرے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 3 مستقبل کے لیے۔ MCQs نمبر 2 ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کے لیے بچاؤ کی منصوبہ بندی کی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 قحط سے۔ MCQs نمبر 3 ہے غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے منصوبہ بندی کی گئی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 خندق کی کھدائی۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے
فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 4 صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا کہلاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 1 توکل۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مختصر سوال۔ سوال نمبر 1 ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ مستقبل کا مطلب ہے آنے والا وقت۔ مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، اپنے پاس موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب پہ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کرے، یعنی قرآن و سنت میں مستقبل کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے کیا بیان ہے؟ تو وہ آپ آنسر یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آنسر ہے قرآن و سنت میں ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آنے والے دنوں کے لیے تیاری کریں۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے اسباب کی مختلف صورتوں اور شرعی حدود و قیود کی وضاحت کرے، یعنی مستقبل کی منصوبہ بندی کے اسباب کیا ہونے چاہیے، کن صورتوں میں کرنا چاہیے اور شرعی حدود کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ مستقبل کے کسی بھی کام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی منصوبہ بندی یا تدبیر نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ اپنے ارادوں اور منصوبوں میں سودی لین دین، رشوت، جھوٹ، دھوکے بازی، حق تلفی اور مادیت پرستی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک پہلے ایڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن ایڈ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل و اسباب جمع رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم میں سے ممکن ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے کوئی سے 4 اثرات تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ نمبر 1 ہے، بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ نمبر 3 ہے، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اسوہ حسنہ سے ایک مثال تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ فرمایا، جس کی شرائط کا جھکاؤ بظاہر تو مشرکین کی طرف تھا، لیکن اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ صلح کا یہ معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور کچھ ہی عرصے میں مشرکین کی قوت پارا پارا ہو گئی۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے تحریر کیجیے۔ اس کا آنسر ہے، بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی سے بھی 2 آپ جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ اس کے آنسر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیسن ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ، اور اب وقت ہے ان امپورٹنٹ کوشچنس کا جو پیپرز کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ کے پیپر میں یہ کوشچن موسٹ امپورٹنٹ ہے، صرف اس لیسن سے ریلیٹڈ۔ میں ہر ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ اس لیسن سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کاپی پینسل لے کے آ جائیں۔ میں سب سے پہلا کوشچن ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، اسلام میں منصوبہ بندی کی کیا اہمیت ہے؟ اگر تو اس کوشچن کا آنسر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہیں سے یاد کریں، نہیں تو پھر میں جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے آنسر کے لیے تو پھر میں پوسٹ میں آپ کے ساتھ آنسر شیئر کر لوں گی، وہاں سے جا کے دیکھ کے آپ آنسر نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کس طرح منصوبہ بندی کی؟ یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے، منصوبہ بندی کے فائدے بیان کریں۔ یہ بھی جتنے بھی کوشچن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ لانگ اور شارٹ دونوں میں آ سکتے ہیں اور آپ نے دونوں کے آنسر یاد رکھنے ہیں، شارٹ میں بھی یاد کرنے ہیں اور لانگ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ یہ زیادہ تر لانگ میں آتا ہے تو آپ نے اس کو شارٹ میں بھی یاد کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے 4 سوالات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اسی لیسن میں سے امپورٹنٹ ہیں، آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بغیر پلاننگ کے جو لائف ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔
دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ہمیں اچھی اور اسٹرانگ پلاننگ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، ٹل دین اللہ حافظ۔